بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. متقدمین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ رویت کا جو اختلاف ہے، اتحاد رویت اور اختلاف رویت کا، تو اس بارے میں علماء کی دو جماعت ہیں. ایک جماعت یہ ہے جو اختلاف رویت کی قائل ہے، اور ایک جماعت ہے جو اتحاد رویت کی قائل ہے. جو لوگ اتحاد رویت کے قائل ہیں، نہیں اختلاف رویت کے قائل ہیں، نہیں جو اتحاد رویت کے قائل ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ روزہ اور عید ہو، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ اس سے مستثنا ہے. سمجھا آپ لوگوں نے مسئلے کو؟ اتحاد اور اختلاف میں دو قول ہیں. ایک جماعت علماء کی جو کہتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا اپنا کیا ہے، چاند ہے، اور اپنے اپنے ملک کے حساب سے لوگ روزہ رکھیں گے، عید کریں گے. ایک دوسری جماعت علماء کی جو کہتے ہیں نہیں، پوری دنیا والے ایک ساتھ کریں گے. روزے کی شروعات اور تاریخ کی شروعات ہر ملک میں ایک ساتھ ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں تاریخ کی شروعات ایک ساتھ ہوگی، ان کا بھی کہنا ہے کہ ماہ ذی الحجہ اس سے مستثنا ہے. خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب کہ ماہ ذی الحجہ کا جو چاند ہے وہ تمام لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اس مہینے کی تاریخ کا تعین ہوگی. متقدمین میں کوئی اختلاف نہیں اس بارے میں. یہ اختلاف بہت بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. دکتور عبدالرافع حفظہ اللہ، جنہوں نے کلیۃ الشریعہ سے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے دکتورا کی ڈگری لی ہے، عربی زبان میں بہت ہی انہوں نے پیاری کتاب لکھی ہے اس بارے میں، بلوغ البغیہ کے نام سے، فی تحدید یوم عرفہ، فی تحدید الرؤیا، فی تحدید یوم عرفہ فی الرؤیا، اس طرح کا کوئی نام ہے، تقریبی نام. ایک کتاب چھپی ہوئی ہے. اب اس کتاب کو پڑھیں، تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام مذاہب کے آراء کو بیان کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور یہی متأخر میں اس بارے میں کافی اختلاف ہوتا ہے، اور ہر سال اس موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے. تو عرفہ کا روزہ راجح قول کے مطابق یہ کہ اپنی اپنی رویت کے حساب سے اپنے اپنے ملک میں جس دن 9ویں تاریخ ہو اس دن روزہ رکھیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیں، اس طرح 2 روزہ رکھ لیں عرفہ کے، تو ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گا. اس پر میں نے خاص ایک مضمون لکھا تھا جو فری لانسر میں موجود ہے کہ کیا بطور احتیاط 2 دن عرفہ کا روزہ رکھنا مشروع ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ جائز نہیں ہے. جس کو آپ راجح سمجھتے ہو، اگر آپ کو یہی راجح معلوم ہو رہا ہے کہ جس دن حجاج عرفہ میں رہیں گے اس دن آپ روزہ رکھیں، لیکن ایک ہی روزہ رکھیں. عرفہ کی نیت سے 2 روزہ رکھنا ایک نئی شریعت ہے. شریعت کی طرف سے عرفہ کا 1 روزہ رکھا ہے، تحدید کیا گیا، اور احتیاط کے طور پر آپ 2 روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ نئی شریعت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں آپ کو راجح لگ رہا ہے کہ جس دن حجاج عرفہ میں ہوگی اس دن رکھنا چاہیے، تو اس دن آپ رکھیں، ایک ہی رکھیں. بعض قسم کے احتیاطات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ماہ رمضان داخل ہوا یا نہیں ہوا، آسمان میں بدلی تھی اس لیے کوئی کہے احتیاط کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ شک کے دن کا روزہ ہے. بعض لوگ بعض علاقوں میں، ہمارے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد احتیاط سے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز پڑھ لیے پھر احتیاط سے الگ سے ظہر کی نماز پڑھیں گے. اگر جمعہ کی نماز جو اختلاف ہے نا کہ گاؤں اور دیہات میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے اگر نہ ہوئی ہو تو ظہر تو کم از کم ہو جائے. جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی احتیاط کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہی میں اکتفا کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز ہوتا ہے جو آم اور لیچی جو ہوتا ہے، پھل کا موسم ہے، پھل آنے سے پہلے بیچ دیتے ہیں اور پھل پکنے سے پہلے بھی بیچ دیتے ہیں. جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مدرسہ یا مسجد کا ہوتا ہے خاص کر کے اس کو پہلے ہی بیچ ڈالتے ہیں. صدر اس کے بارے میں کیا ہے؟ جب تک استعمال کے لائق نہ ہو جائے کوئی پھل، جب تک کوئی پھل استعمال کے لائق نہ ہو جائے، اور ہر پھل کا الگ الگ سسٹم ہے. جیسے آم کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے پھل کا معاملہ نہ ہو، سیب کا معاملہ وہ نہ ہو. آم کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ استعمال کے لائق ہو جاتا ہے، اچار بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ. کھجور کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس کو رطب کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں، اس کو پھر پکا کر بھی ایک دم پورا سوکھ جانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے چھوہارا بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
تو ہر پھل کا معاملہ ہے کہ جب استعمال کے لائق ہو جائے اس کے بعد ہی اس کی خرید و فروخت جائز ہے. استعمال کے لائق ہونے سے پہلے کسی پھل کو بیچنا جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے. اب آخری سوال ہماری طرف سے، اور آپ لوگ اس کے بعد کوئی سوال مت کیجیے، بہت ہو گیا، گلا میں بیٹھ گیا ہے. شیخ کا آخری سوال ہے. ہاں شیخ وہ قبل وقت اذان کہنا بہت تفصیل کا لگ رہا ہے، پرسنل اتر لگ رہا ہے. کسی مسئلہ 15 منٹ پہلے اذان کا ٹائم اصل کا وقت مان لیجیے 3:15 بجے اور 2:45 بجے 3 بجے اذان. فجر اور عصر میں عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے. تو اگر کہیں اذان ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے علاقے میں جو اذان کا وقت ہے وہ وقت داخل ہوتے ہی فوراً اذان نہیں دیا ہے. جیسے وقت داخل ہونا، مان لیجیے کہ جس طرح مغرب کی اذان ہوتی ہے نا 5:32 پہ، اگر مغرب کی اذان کا وقت ہے تو 32 میں ہی اذان دیتے ہیں، 31 میں یا 33 میں نہیں دیتے نا. لیکن دوسری نمازوں میں یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. جیسے عصر کی اذان کا وقت اگر مان لیجیے کہ 3:15 بجے شروع ہو رہا ہے یا 3:10 میں شروع ہو رہا ہے یا 3:08 میں شروع ہو رہا ہے تو 3:08 میں اذان نہیں دیں گے. کب دیں گے؟ 3:15 بجے دیں گے یا 3:30 بجے دیں گے. اس طرح ہی ہوتا ہے نا مسجدوں میں، 1:15 کا 1:30 کا 1:45 کا یہ سسٹم چلتا ہے. سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اذان کو وقت جیسے ہی داخل ہو فوراً، چاہے وہ ظہر کی اذان ہو، چاہے وہ عصر کی اذان ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے فجر کی ہو. جیسے اگر 4:28 پر عصر کا وقت داخل ہو رہا تو 28 پہ ہی اذان دیں گے، 30 نہیں کریں گے. تو یہ وقت سے پہلے جو اذان دینے کا معاملہ ہے، اگر حقیقت میں وقت داخل ہو چکا ہو اور مسجد کا مان لیجیے کہ وقت داخل ہو رہا ہے 4 یا 3:10 میں، ٹھیک ہے، اور مسجد والوں نے آپس میں جو توقیت کی ہے، جو وقت متعین کیا ہے، وہ 3:30 بجے اذان دینے کا ہے. اب اگر کسی نے 3:15 بجے اذان دے دیا، وقت کے اندر اذان دیا نہیں دیا؟ وقت کے اندر ہی دیا. مسجد کے وقت کے حساب سے 15 منٹ پہلے ہو گیا، لیکن اصل وقت کے حساب سے صحیح وقت پر اس نے اذان دی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت میں وقت ہی داخل نہ ہوا، جیسے ظہر کی جیسے زوال کا وقت ہے مان لیجیے 12:25 پر، اب کسی نے 12:20 پر اذان دے دی، ابھی زوال ہوا ہی نہیں تھا، تو اسے اذان دوبارہ دہرانی پڑے گی. واللہ اعلم بالصواب.